ساڑھے فقیر تے صوفیزم جڑا انہاں کیتا ہوتا کائنات جو جا کسے نہیں جڑا تاتاری تگودار خان علاقو خان دا پوترا سی او دے کول ایک قادری بزرگ گئے انہاں فرمایا اوئے آپ جدو گئے نا تے رسول اللہ دے اشارے نال گئے بسترے لوٹے لے کے نہیں گئے ہاں جی قادری بزرگ گئے حضور نے فرمایا جا کے علاقو خان دے پوتے نو کلمہ پڑھاؤ وہ ٹور پہ انہاں نہ ویکھیا نہ کوئی بات کیتی علاقو خان دا پوترا شکار کر کے آ رہے سی علاقو خان دا پوترا شکار کر کے آیا انہیں ویکھیا دروازے ہوتے ایک فقیر بے نوا کھڑیا اس طرح کوئی لوٹا بھی کوئی نہیں نہ پیچھے 5-6 بندے ماشاءاللہ کہاں سے آئے ہسنے والی باتیں نہیں ہوئی جلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا دین ہے کی جنہیں لایا گلی تو سیدھے نہ ٹر چلے آج جانو چاہیے دا سی جڑا کہا دادا صاحب کی بات کر خواجہ صاحب کی بات کر 1400 سال تاریخ کی بات کر یہ کون لایا ہے تو ہاں جی توجہ انہیں دیکھ کے مذاق کیتا اپنا شکاری کتے دے نال سن وہ کہنے لگا فقیرہ اور دس ہوئے میرے کتے دی دم چنگی یا تیری داڑھی چنگی آپ نے فرمایا جی انہوں پتہ نہیں داڑھی دی اہمیت کے وے آپ نے فرمایا یارا تو دا مالک ہے تے میرا بھی ایک مالک ہے جے کتا خدمت کر کے تینوں راضی کر دے وے اپنے مالک نو تینوں تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تو پھر تے تیرے کتے دی دم چنگی جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تو پھر میری داڑھی چنگی غیر متوقع جواب سن کے غیر متوقع انہیں آپ نے مہمان ٹھہرا لیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو انسان دے پتر پڑھو کی چوڑا مار دے پھر دے انہیں کہا اچھا تسی ہون جاؤ فی الحال میں اپنے قبیلے سارے اے جنگجو ون انہاں نو کلمہ پڑھانا فرمایا اچھا تسی جاؤ واپس تے میں پھر انہاں نو تیار کرنا آپ دا وصال ہو گیا آپ اپنے پتر نو فرمایا تگودار خان کول جانا ہے انہوں میرا وعدہ یاد کرانا ہے آپ دا پتر آ گیا فقیر دا تگودار خان کو جب آیا تو انہیں کہا جناب سارے ہی مسلمان ہو گئے لیکن ایک سپہ سالار مسلمان نہیں ہونا وہ کہندا میں طاقت ہوتے یقین رکھنا جس فقیر نے تینوں برباد کیتا وہ میرے نال کشتی کرے میرے پہلوان نال تاتاری پہلوان نال ہون حضرت کی کریے انہوں کہا کی کرنا ہے انہوں اعلان کر جس دن میں کشتی کرنا ہو دینا یہ فقیر ہے انہوں کہا حضور ہے تے خودکشی فرمایا چھڑ تینوں پتہ ہی نہیں گل وچ ہو رہے تینوں پتہ ہی نہیں گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا حضور تسی تاتاری کتھے تے تسی جناب کمزور فقیر آدمی ہو وہ تو ایک چنڈ مار دے گا تو انہوں تسا شہید ہو جانا ہے فرمایا چھڑ پرے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ فرمایا صحابہ کوئی سمندر گھوڑے اپنی پاور نہ تھوڑے سے انہوں نے کہا جناب یہ تو گل نہیں ٹھیک فرمایا تو اعلان کر اعلان ہو گیا فلانے دن کشتی ہونی ایک فقیر آیا انہیں ہونی تھے تاتاری پہلوان انہوں جناب بڑے انہوں نے بیٹھ کر کٹائی ہیں پہلے بھی بیٹھ کر کٹتا سی پھر سپیشل انہوں جناب ڈانڈ بیٹھ کر انہوں جناب ہریسے کھوائے انہوں نے پاوے کھوائے جناب بادام پستے ایک عجیب کشتی دا منظر بنیا ادھروں او نکلیا ادھروں اینا پگڑی بدی ہوئی تے کھونڈی پکڑی ہوئی اے نکلے انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں اور شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں وہ جدو قریب آئے تو انجن کر داوے پہلوان تو خدا انجن چل آپ سر جھکائے ہوئے کھونڈی آئے تھے جدو قریب آئے تو آپ نے ایک چانڈ ماری انہوں او پہلوان انجن کھا دیا اتھے جا گریا سر پھٹ گیا او سارا مجمع انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ او میں آکے جلیا گل وچ ہو رہے او تاتاری سپہ سالار کرنے لگا مان گیا جی اسلام اسلام یہ ہے جو یہ ہے لوٹے مصر نال اسلام سے نہیں پھیلیا تبلیغ اس دے پیچھے پاور ہوندی جنوں رسول اللہ بھیجا پیر میر علی شاہ اپنی پاور نال چلیا اتھوں گورڑے تو لوگا کیا حضور شہید کر دیں گے انگریز فرمایا ہٹو پرے شہید کر دیں گے حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گورڑے میں بیٹھا رہے لاہور آگیا فرمایا کانیا اور تو کہنا میں نبی ہاں میں صدیاں بعد غلام ہاں ادھر قلم دوات رکھ ہوتے کوئی نہ آیا تے بعد لوگاں پیر میر علی شاہ صاحب نے چونڈی پائی انہوں نے کہا حضور قلم نہ چلتا تے پھر آپ نے گل کی تھی فرمایا اسی کو لوٹے بستر تھوڑا چلیا سانو مالکہ دا حکم سی اسی اعلان کر دیتا گل وچ ہے
آپ نے فرمایا جی آج کانا کہہ دینا نا کانا کہ اگر حضور آخری نبی بن تو میرے علی شاہ مردہ بھی زندہ کرے، تو فرمایا آج مالکہ دا فرمایا آرڈر سی بھئی جو کہے گا تسی کر کے بکھا دیں گا۔